بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈیا میں ایک شخص کے جس کا نام ہے وسیم رضوی، اور وہ ایک زمانے میں شیعہ وقف بورڈ کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے، اور اس نے وہاں کی بہت ساری پراپرٹی میں خرد و برد کی اعظم خان کے ساتھ مل کر۔ پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے اور وہاں کے مؤمنین نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور جب عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس نے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف گفتگو کی، اور اسی وقت ہم نے تفصیل سے اس ملعون کے خلاف ایک ڈسکشن کیا۔ اب اس نے مزید دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام دشمن طاقتوں سے پیسہ لینے کے لیے اور اپنی جان کے دفاع کے نام سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے اور VIP فیسلٹیز لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اس ملعون نے جسارت کی، گو کہ اس کے تمام سگے رشتہ داروں نے اس سے اظہار براعت کی ہے، اسی وقت کہ جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی تھی۔ تو یہاں یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان حرکتوں کے ذریعے سے یہ اسلام دشمن طاقتوں سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ذمہ داری ہے علماء کی اور ان حضرات کی کہ جو انڈیا میں مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مصروف ہیں، کہ قانونی طریقے سے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں، جتنا بھی بڑا وکیل کرنا ہو اور جب تک اس کے خلاف مقدمہ چلانا ہو تو مقدمہ چلایا جائے، اور یہ مومنین کی اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ایک فنڈ بنائیں، اور خصوصاً مراجع اعظام سے سوال کریں کہ اب وہاں کے مؤمنین اس شخص کے بابت اور اس شخص کے خلاف کیا قدم اٹھائیں۔ لیکن مؤمنین سے گزارش ہے کہ نہ وہ خود اس کے لیے سزا تجویز کریں اور نہ ہی اسلامی سزاؤں کو خود جاری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری کورٹ کی ہے کہ قانونی طریقے سے اس شخص کے خلاف کام کو انجام دیا جائے، کیونکہ یہ شخص در حقیقت کسی بھی دھمکی کے بعد اپنے دنیاوی فوائد کو حاصل کرے گا، اور یہی اس کا ہدف ہے۔ اب یہاں ہم توجہ دلائیں کہ اس شخص نے سب سے پہلے زہر اگلنا شروع کیا تھا مولانا کلب جواز صاحب کے خلاف، اور پھر اس کے خلاف ایکشن لیا شوکت بھارتی صاحب نے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ہی اس شخص کی ناک میں نکیل ڈالا، انہوں نے ہی اس شخص کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، بلکہ حلق میں ہاتھ ڈال کر اہل بیت علیہم السلام کی خدمت اقدس میں جو زمینیں اور پراپرٹیز وقف کی گئی تھیں وہ نکلوائیں، اور وہی سبب بنے کہ جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس نے جان بچانے کے لیے دشمنان اسلام کی زبان بولنا شروع کی۔ ابھی بھی دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو اور باقی خدمت گزاران مؤمنین کو، خصوصاً شوکت بھارتی صاحب کو، کہ جو ان جیسے دشمنان اسلام کے خلاف بھی برسر پیکار ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے مکتب کے خلاف جو اندر سے سازشیں ہو رہی ہیں ان کا جواب دینے میں بھی مصروف ہیں۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کچھ اہل بیت کے دشمن وسیم رضوی کو شیعہ کہہ کر تمام شیعوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں، تو ہم توجہ دلائیں کہ اس قسم کا ایک نمونہ اگر ہمارے ہاں ہے تو ایسے بہت سارے نمونے آپ کے یہاں سے نکلے۔ مثال کے طور پر قائدیانیت کا بانی وہ بھی علماء اہل سنت میں سے تھا،
یا بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین ہوں یا پھر سلمان رشدی، جس طرح سے ان لوگوں کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کر ہم ان کی مذمت نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ان سے بھی گزارش ہے کہ وسیم رضوی کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر مذہب حق اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اسے اور اس جیسے تمام دشمنان اسلام کو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں، جو اسلام اور اہل بیت علیہم السلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہے باہر سے کام کر رہے ہوں چاہے اندر سے کام کر رہے ہوں، ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔